ایک ایسی قوم جو خدا کو جانتی ہی نہیں، اس نے ہماری مسیحی سرزمین پر حملہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے گرجا گھروں کی مقدس قربان گاہوں، آلٹرز کو اپنے کرتوتوں سے تباہ کر دیا ہے۔ مسیحیوں کا مقدس خون بپتسمہ کے مقدس فواروں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مسیحیوں کو کاٹتے ہیں اور خواتین کی اتنی توہین کرتے ہیں کہ میں اس کا کیا ذکر کروں، اس کا تو تذکرہ ہی گناہ ہے۔ اچھا ہے تم سمجھ جاؤ اور میں خاموش رہوں۔ یہ دوستو وہ الفاظ تھے جو کیتھولک پوپ اربن II نے نومبر 1095 1095 میں فرانسیسی شہر کلیرمنٹ میں ایک ہجوم کے سامنے کہے تھے۔ وہ لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں مسلمان مسیحیوں پر بے تحاشا مظالم ڈھا رہے ہیں۔ خاص طور پر بیت المقدس میں رہنے والے کرسچنز اور یورپی زائرین کے ساتھ تو انتہائی وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے، یہ وہ بتانا چاہتے تھے۔ حالانکہ ساری کہانی محض ایک پروپیگنڈا تھی۔ مڈل ایسٹ اور خاص طور پر بیت المقدس میں مسیحیوں سے کوئی اتنا برا سلوک نہیں ہو رہا تھا جتنا وہ بتا رہے تھے۔ وہاں تو مسلمان اور مسیحی مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن پوپ کی اس پروپیگنڈا تقریر نے یورپ بھر میں آگ بہرحال لگا دی۔ کچھ ہی عرصے میں 1,00,000 سے زائد یورپین مرد، عورتیں اور بچے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لینے کے عزم کے ساتھ یورپ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک خونی جنگ کا آغاز تھا جس کی تباہ کاریوں نے 2 صدیوں 2 سینچریز تک مڈل ایسٹ کو اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ ان لڑائیوں نے ایسے المیوں کو جنم دیا کہ جن کی داستانیں سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ان لڑائیوں کو کروسیڈز یا صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پوپ اربن II کو کیا سوجی کہ انہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا، اور ان جنگوں نے مڈل ایسٹ کو، مشرق وسطیٰ کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی نئی سیریز دی کروسیڈز اینڈ ایوبی، اس کی پہلی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ میکیورس فیلو صلیبی جنگوں کی بنیاد 1071 1071 میں منذکرت کی لڑائی کے دوران رکھی گئی تھی۔ اس جنگ میں سلجوق سلطان الپ ارسلان نے ایسٹرن رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت کو شکست فاش دے دی تھی۔ اس جنگ کے بعد اگلے 20 برس کے دوران 20 ایئرز میں سلجوق امپائر کی سرحدیں مشرق میں سینٹرل ایشیا سے لے کر مغرب میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے قریب تک جا پہنچی تھیں۔ جنوب میں ان کی سلطنت کی حد مصر کے بارڈر تک ملتی تھی اور مصر میں اس وقت فاطمی خلافت قائم تھی۔ بیت المقدس پر بھی سلجوقوں کا ہی کنٹرول تھا، جبکہ عباسی خلفاء بھی سلجوقوں ہی کے زیر سایہ اپنی خلافت کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھے۔ ایسے میں قسطنطنیہ شہر یورپ اور سلجوقوں کے درمیان آخری دیوار کی صورت رہ گیا تھا۔ قسطنطنیہ میں بیٹھے رومن شہنشاہ الیگزس I کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ سلجوقوں کا سیلاب نہ روکا گیا تو قسطنطنیہ کے ساتھ پورا ایسٹرن رومن امپائر ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پوپ اربن II کے پاس اپنے نمائندے بھیج کر ان سے مدد مانگی تھی۔ پوپ اربن II پہلے ہی یورپ کو پوری طرح چرچ کی گرفت میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے میں انہیں الیگزس I کی درخواست میں ایک بڑا موقع نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ یورپینز کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر، آگ سلگا کر کوئی مقدس جنگ شروع کروا دیں تو یورپ میں ان کی اتھارٹی، ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے الیگزس I کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ پھر وہ 1095 1095 میں فرانس کے دورے پر گئے۔ یہاں نومبر میں انہوں نے کلیرمونٹ شہر میں ایک مذہبی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے اختتام پر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ذاتی طور پر ذرا عام لوگوں سے بھی کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اتفاق دیکھیے کہ کلیرمونٹ وہ شہر ہے جہاں کچھ آتش فشاں والکینوز بھی موجود ہیں، یعنی صلیبی جنگوں کا لاوا بھی اسی شہر میں پھٹا جس کا دامن پہلے سے قدرتی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ پوپ نے اپنے اس خطاب میں مسلمانوں کے خلاف مجمع کے جذبات کو خوب بھڑکایا۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ ویڈیو کے شروع میں جان ہی چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس تقریر میں انہوں نے رومن امپائر کی مدد کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے لیے ایک اور ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری جنگ کا مقصد یروشلم یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لینا ہے۔ اس خطاب کے ساتھ ہی یورپ میں صلیبی جنگوں کے لیے بھرتیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ صلیبی جنگوں کی اصطلاح، یہ ٹرم پوپ نے ایجاد نہیں کی تھی۔
یہ ٹرم کروسیڈز یا صلیبی جنگیں شروع ہونے کے تقریباً 1 سینچری کے بعد سامنے آئی تھی۔ پوپ اربن II نے تو صلیبیوں یعنی کروسیڈرز کو آرمڈ پلگرمز یا مسلح زائرین کہا تھا، یعنی جو لوگ بیت المقدس پر قبضے کے لیے جائیں گے انہیں جنگجو وہ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ انہیں مقدس مقامات کی زیارت کرنے والے کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں، یعنی فاتح کی حیثیت میں وہ ان مقامات کی اب زیارت کریں گے۔ یہ ان کا خواب اور خیال تھا۔ پوپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو لوگ ان کی کال پر جنگ کرنے جائیں گے ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور انہیں آخرت میں جنت، پیراڈائز، ہیون ملے گی۔ پوپ کے ان اعلانات اور جنت کی خوشخبریوں کی تشہیر یورپ بھر میں کی جانے لگی۔ پوپ نے خود بھی فرانس کے مختلف علاقوں کے دورے کر کے فوجیں جمع کرنا شروع کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ یورپ سے صلیبی لشکر پہلے قسطنطنیہ پہنچیں گے اور وہاں سے رومن فوجیوں کو ساتھ لے کر آبنائے باسفورس کے پار سلجوق سلطنت پر حملہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ موجودہ ترکیہ سے گزرتے ہوئے بحیرہ روم، میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پر اٹیک کر دیں گے۔ تو اب یوں تھا کہ 11ویں صدی 11ویں سینچری کے آخر میں پوپ اور ان کے حامی پورے جوش و خروش سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے بھرتیاں کرنے لگے۔ پوپ نے صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے 15 اگست 1096 کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی، یعنی اس تاریخ کو یورپ بھر سے فوجوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنا تھا۔ لیکن اس تاریخ سے کئی ماہ پہلے ہی ایک اور شخص جو پوپ جتنا ہی کرزمیٹک تھا وہ اپنی فوج لے کر جنگ کرنے کے لیے چل بھی پڑا۔ اسے ہسٹری میں پیٹر دا ہرمٹ کہا جاتا ہے۔ ہرمٹ یعنی ایک ایسا شخص جو تنہا اور دنیا سے لا تعلق رہتا ہو۔ اس کی مہم جوئی کو تاریخ میں دوستو پیپلز کروسیڈ یا عوام کی صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کون تھا یہ شخص؟ پیٹر دا ہرمٹ فرانس کا ایک پادری تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بیت المقدس گیا تھا اور مسلمان مسیحیوں پر جو مبینہ مظالم ڈھا رہے تھے وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا۔ اپنے وہاں قیام کے دوران ایک روز وہ چرچ آف دی ہولی سیپلیکا میں سو رہا تھا۔ یہ چرچ دوستو عین اس جگہ پر واقع ہے جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق کرائسٹ کو مصلوب کیا گیا تھا، اور یہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کو دوبارہ زندگی بھی دی گئی۔ تو خیر، سوتے میں پیٹر دا ہرمٹ نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ اسے حکم دے رہے ہیں کہ پیٹر جاؤ اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرواؤ۔ اس خواب کی تشہیر تو بہت ہوئی، لیکن ریکارڈ یہ ہے کہ پیٹر کا بیت المقدس جانا تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ کہانی بہرحال روایتی اور جذباتی تو تھی۔ اس کہانی کے ذریعے پیٹر دا ہرمٹ نے عوام کی بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر غریب عیسائی، غریب مسیحی شامل تھے۔ ان کی تعداد 20 سے 30 ہزار 20 to 30,000 تھی۔ اسی وجہ سے اس مہم کو پیپلز کروسیڈ کہا جاتا ہے کہ اس میں عام لوگ تھے۔ پیٹر دا ہرمٹ پوپ سے پہلے یہ عوامی لشکر لے کر فرانس سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس فوج نے قسطنطنیہ پہنچ کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ہی یورپ میں مسیحیوں کے روایتی مذہبی حریف یہودیوں کے خلاف کروسیڈ شروع کر دی۔ پیٹر کے حامیوں نے جرمنی میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دیا۔ بہت سے یہودیوں کو زبردستی اپنا مذہب بدلنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ پھر یہ لشکر جب ہنگری پہنچا تو وہاں بھی اس لشکر نے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی۔ ہنگری کی فوج سے اس کی کئی جھڑپیں بھی ہوئیں جن میں دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ حالانکہ ہنگری والے یہودی نہیں تھے بلکہ مسیحی تھے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ صلیب کی نام پر جنگ لڑنے والے اپنے ہی بھائی بندوں سے اب ٹکرا رہے تھے۔ آخر جولائی 1096 میں یہ بچا کھچا لشکر جو کافی سارا ہنگری میں مارا جا چکا تھا وہ قسطنطنیہ جا پہنچا، یعنی ایسٹرن رومن ایمپائر۔ یہاں سے انہوں نے آبنائے باسفورس کو، یعنی اس چھوٹی سی سمندری پٹی کو عبور کرنا تھا جس کے پار پھر سلجوق علاقہ تھا جہاں انہوں نے داخل ہونا تھا۔ قسطنطنیہ والوں نے اپنے شہر کے دروازے پیٹر دا ہرمٹ کے لشکر کے لیے کھول دیے، لیکن اس لشکر نے یہاں بھی کافی ہنگامہ آرائی کی۔ البتہ آخر میں پیٹر اور رومن شہنشاہ الیگزس I کی ایک ملاقات ہوئی جس کے بعد کافی حد تک امن و سکون قائم ہو گیا۔ الیگزس I جلد از جلد پیٹر اور اس کے پریشان کن صلیبیوں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پیٹر کے لشکر کو کشتیوں میں بٹھا کر آبنائے باسفورس پار کروا دی۔
اب یہ لشکر سلجوق ٹیریٹری یعنی مسلم علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں آپ کو دوستو یہ بتا دیں کہ جب پیپلز کروسیڈ کے سپاہی سلجوق علاقے میں داخل ہوئے تو وسیع و عریض سلجوق امپائر کئی چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ترکیہ میں موجود سلجوق سلطنت سلجوقان روم کہلاتی تھی۔ اس کا دارالحکومت نیکیا تھا جو کہ اب ایزنک کہلاتا ہے۔ پرانے نیکیا شہر کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ تو پیپلز کروسیڈ کا فوری واسطہ اسی سلجوقان روم کی سلطنت سے پڑا جس کے حکمران 18-19 برس کے کلج ارسلان تھے۔ مائکیورس فیلوز پیٹر کے لشکر نے سلجوق سلطنت میں بھی وہی کھیل کھیلا جو وہ یورپ میں کھیل چکے تھے، یعنی یہاں بھی مختلف آبادیوں میں حملے کر کے لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا جاتا رہا۔ ان کے مظالم کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ مختصر دوستو آپ کو بتا دیں کہ ویسٹرن ہسٹورینز ہی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ننھے بچوں تک کو تلواروں سے کاٹ ڈالتے تھے، حتیٰ کہ کئی بچوں کو تو سلاخوں میں پرو کر آگ پر بھونا جاتا تھا۔ صلیبیوں کے حوصلے اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے سلجوق سلطنت کے دارالحکومت نیکیا کے گرد و نواح میں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ انہوں نے سلجوقوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو ان جارحانہ کارروائیوں پر سلجوقی ترک اب خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے نیکیا کے مشرق میں ایک قلعے میں صلیبی لشکر کے ایک بڑے حصے کو گھیر لیا جو کہ وہاں پر رکا ہوا تھا۔ 8 روز تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ صلیبیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ صلیبی پیاس سے اس قدر بےتاب ہو گئے کہ وہ اپنے گھوڑوں اور گدوں کو مار کر ان کا خون پینے لگے اور اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ خون تو ناکافی تھا۔ جب جانور بھی مر گئے اور پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا اور خون بھی نہ رہا تو صلیبیوں کی مزاحمت اب دم توڑنے لگی۔ سلجوق لشکر قلعے میں داخل ہو گیا اور تمام صلیبی یا تو مارے گئے یا پھر غلام بنا لیے گئے۔ صلیبی لشکر کا ایک اور حصہ تھا جو کہ ایک دوسرے قلعے کیویٹاٹ میں تھا جو کہ نیکیا کے مغرب میں کافی دور تھا۔ صلیبیوں کا لیڈر پیٹر دا ہرمٹ رومن شہنشاہ سے فوجی مدد حاصل کرنے کے لیے قسطنطنیہ گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں قلعے والوں کو اپنے ساتھیوں کی سلجوقوں کے ہاتھوں تباہی کی خبر مل گئی۔ وہ انتقام لینے کے لیے بے چین ہو گئے، انتقام کی آگ میں سلگنے لگے۔ انہوں نے سلجوق دارالحکومت نیکیا پر حملے کا اکیلے ہی منصوبہ بنا لیا۔ 21 اکتوبر 1096 میں وہ اپنے لیڈر پیٹر کے بغیر ہی حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن سلجوق ان کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی نیکیا اور کیوٹاٹ کے درمیان پہاڑوں میں پوزیشنز لے چکے تھے۔ وہ اپنے نوجوان بادشاہ کلج ارسلان کی کمان میں اچانک صلیبیوں پر جھپٹ پڑے اور ان کا صفایا کر دیا۔ اس لشکر کے خاتمے کے ساتھ ہی 2.5 ماہ کی پیپلز کروسیڈ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس میں سلجوق مسلم جیت گئے تھے اور جنگ کے ہیرو نوجوان سلطان کلج ارسلان بن چکے تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی ایک بڑی فتح اپنے تئیں حاصل کر لی تھی، تاہم پیپلز کروسیڈ تو صرف ٹریلر تھا۔ یہ حملہ آور زیادہ تربیت یافتہ بھی نہیں تھے، اس لیے آسانی سے شکست کھا چکے تھے، لیکن ان کے پیچھے زیادہ منظم، زیادہ تربیت یافتہ فوجیں آ رہی تھیں، اور یہی وہ فوجیں تھیں جن سے مسلمانوں کی اصل صلیبی جنگیں اب ہونے والی تھیں۔ میکیورس فیلوز پوپ اربن II کی کوششوں سے یورپ میں جو لشکر جمع ہوا تھا اس کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس میں 35,000 پیدل سپاہی تھے، 7,000 نائٹس یعنی گھوڑ سوار تھے۔ اس کے علاوہ 20 سے 60,000 ملازمین اور عام لوگ، خواتین اور بچوں سمیت شامل تھے۔ یہ فوج بھی یورپ میں کسی ایک مقام پر جمع نہیں تھی، بلکہ فرانس، جرمنی اور اٹلی میں الگ الگ مقامات پر یہ اکٹھی تھی۔ اس کے کمانڈرز میں یورپ کے مختلف ممالک کی اشرافیہ کے لوگ تھے۔ اس صلیبی جنگ جسے فرسٹ کروسیڈ کہیں گے، اس کے مشہور کمانڈرز میں فرانسیسی سردار گوڈفرے آف بیون، اس کا بھائی بالڈوین آف بیون، برطانیہ کے پہلے نارمن بادشاہ ولیم دی کانکرر کا بیٹا رابرٹ II اور اٹلی کا ایک شہزادہ بہمونڈ آف ٹورنٹو بھی شامل تھا۔ ان لوگوں کے پاس اپنی پرائیویٹ آرمیز تھیں جنہیں یہ صلیبی جنگ کے لیے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بھی رضاکارانہ طور پر والنٹیئرلی اس لشکر کا حصہ بن چکے تھے۔ ویسے تو اس لشکر میں بہت سی یورپین قوموں کے لوگ شامل تھے، لیکن تاریخ میں مجموعی طور پر یہ لوگ فرینکش یا فرینکس کہلائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی جنگ کی شروعات فرانس سے ہوئی تھی۔ فرانس کا نام ایک قدیم سلطنت فرینکیا کے نام پر رکھا گیا تھا جو اپنے عروج کے دور میں جرمنی اور اٹلی تک پھیلی ہوئی تھی۔
इसी मुनासबत से फ्रांस के रहने वाले वहाँ के बाशिंदे फ्रैंकिश या फ्रैंक्स कहलाते थे। तो यही वजह थी कि तमाम सलीबी भी अब फ्रैंक्स कहलाए, और गालिबन यही टर्म फिर इस्लामी दुनिया में फरंगी के नाम से मशहूर हो गई, यानी फ्रैंक्स और फरंगी हम मान। 1096 1096 के आखिर में, यानी पोप की दी हुई तारीख गुजरने के चंद माह बाद, सलीबी फोर्सेस कुस्तुनतुनिया रवाना होना शुरू हो गई। फर्स्ट क्रूसेड के तमाम सरदार मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ औकात में अपनी फोर्सेस के साथ चले। इनमें से कुछ रास्ते में और बाकी कुस्तुनतुनिया पहुंचकर मरकजी फौज में शामिल हुए। पोप अर्बन II खुद तो इस लश्कर के साथ नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना एक नुमाइंदा ऑधीमर ऑफ लिपोय इस फौज के साथ भेज दिया। ये नुमाइंदा, ये उनका रिप्रेजेंटेटिव इस फर्स्ट क्रूसेड का अलामती सुप्रीम कमांडर था। ताहम इसकी मौजूदगी के बावजूद तमाम कमांडर्स आज़ाद थे और अपने फैसले अलग अलग किया करते थे। कभी कभार वो किसी फैसले पर इत्तफाक भी कर लेते थे, और इसी तरह बाज़ औक़ात झगड़ भी पड़ते थे, इत्तफाक नहीं भी होता था। बहरहाल दोस्तों, ये मरकजी सलीबी फौज जो सिविलियन समेत 1,00,000 के करीब थी, 1097 1097 के आखिर तक कुस्तुनतुनिया में जमा हो गई। ये वो वक्त था जब पीपल्स क्रूसेड खत्म हो चुकी थी। इसका सरबराह पीटर द हर्मिट ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ही कहीं क़याम पजीर था। कुस्तुनतुनिया के शहरी पीपल्स क्रूसेड में शामिल लोगों का मुतशद्दद रवैया, उनका अक्खड़पन देख चुके थे। इसीलिए जब ये नया सलीबी लश्कर जिसे पोप ने भेजा था, ये कुस्तुनतुनिया पहुंचा, तो भी शहर वालों ने किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मोहतात रवैया अपनाया। सलीबी जो कि जल्द अज जल्द सल्जोक इलाके में दाखिल होकर बैतुल मक़दस फतह करने के लिए बेचैन थे, वो शहरियों का सर्द रवैया देखकर मुश्तइल हो गए। चंद एक बार तो ये हुआ कि नौबत लड़ाई झगड़े तक भी पहुंची, लेकिन किसी न किसी तरह बात टलती रही। अलेक्सियस I ने न सिर्फ ये कि अपनी कश्तियों के जरिए सलीबियों को सल्जोक इलाकों में पहुंचा दिया, बल्कि अपनी कुछ फौज भी उनके साथ भेज दी। रास्ते में दोस्तों किसी मुकाम पर पीटर द हर्मिट भी इसी फौज में शामिल हो गया। इस सलीबी लश्कर का पहला टारगेट सल्जोक दारुल हुकूमत ने किया था। इसके बाद उनका इरादा तुर्किया से गुजरते हुए एंटियोच यानी अंताकिया शहर पर हमला करना था। इसके बाद ही वो आगे बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी कर सकते थे। निकिया पर हमला असल सलीबी जंग का आगाज होना था, लेकिन सलीबियों के मुकाबले में जो सल्जोक सल्तनत थी, वो इतने बड़े लश्कर से निपटने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। यही वजह है कि फिर जो हुआ उसने 11वीं सदी 11th सेंचुरी की इस्लामी दुनिया को एक बार तो हिला कर रख दिया। दोस्तों, मई 1097 1097 के शुरू में सलीबी फौज ने निकिया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इनके कुछ फौजी दस्तों को रास्ते में पीपल्स क्रूसेड में मारे गए सलीबियों की गली सड़ी लाशें और हड्डियां वगैरह भी मिली। ये सब देखकर मुसलमानों के खिलाफ उनका इश्तिआल और भी बढ़ गया। 14 मई को सलीबियों ने सल्जोक दारुल हुकूमत निकिया का मुहासरा कर लिया। दोस्तों, ये शहर दिफाई लिहाज से एक आइडियल जगह पर था। इसके मगरब में एक बहुत बड़ी झील थी जिसे लेक एज़निक कहा जाता है। इस झील की मौजूदगी में मगरबी तरफ से शहर का मुहासरा नहीं हो सकता था। शहर के बाकी 3 अतराफ यानी मशरिक, शुमाल और जनूब में, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में हिफाजती दीवार थी। इस दीवार में 3 सिमतों की तरफ 3 दरवाजे खुलते थे। मुहाफिजों ने यह किया कि तीनों दरवाजे बंद करके किले की दीवारों पर पोजीशंस संभाल ली। जब सलीबी लश्कर यहां पहुंचा तो वो इन्हीं तीनों दरवाजों के सामने शहर को घेर कर बैठ गया। अब दोस्तों, निकिया शहर था तो सल्जोक सल्तनत का दारुल हुकूमत, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए बहुत कम फौज वहां मौजूद होती थी। सल्जोक सुल्तान कलज अरसलान ने पीपल्स क्रूसेड को हराने के बाद ये समझ लिया था कि खतरा तो टल चुका है, इसलिए वो शहर की हिफाजत से किसी हद तक गाफिल हो चुके थे। हत्ता कि जिस वक्त शहर का मुहासरा हुआ तो वो खुद भी शहर में मौजूद नहीं थे। वो शहर से काफ़ी दूर थे, और जब उन्हें दुश्मन की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी अंपायर के दूसरे हिस्सों से फौज जमा करना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद वो यही फौज लेकर आए और निकिया के करीब पहाड़ों में छुप गए। वो दुश्मन पर पीछे से हमला करने के लिए मौके की तलाश में थे कि सलीबियों को उनकी आमद का इल्म हो गया। सो वो अब लड़ाई के लिए तैयार हो गए। कलज अरसलान ने अपनी फौज के साथ जनूब की तरफ से, साउथ से सलीबी लश्कर पर हमला कर दिया। उन्हें अपनी फतह का इस कदर यकीन था कि उनके सिपाही सलीबी कैदियों को बांधने के लिए बड़ी तादाद में रस्सियां भी साथ लेकर आए थे। लेकिन एक तो सलीबी दोस्तों पहले ही होशियार हो चुके थे, दूसरा सुल्तान की फौज भी दुश्मन से कम थी। इसलिए उन्होंने शिकस्त खाई और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए।
इसके बाद सलीबियों ने यह किया कि मारे जाने वाले सल्जोक सिपाहियों के सर काटे और उन्हें किले के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। बहुत से सरों को नेजों पर लटकाकर किले के सामने उनकी नुमाइश भी की गई। सलीबी इन तरीकों से किले के अंदर मौजूद तुर्क सिपाहियों को, फौजियों को खौफजदा करना चाहते थे। और देखें दोस्तों कि वो इसमें कामयाब भी हो गए। किले वाले समझ गए कि अब उन्हें कलज अरसलान से कोई मजीद मदद नहीं मिल सकती। इस दौरान सलीबियों की इत्तेहादी रोमन अंपायर, जिसकी फौज उनके साथ मुहासरे में शरीक थी, उसने गहरी चाल चली। रोमन्स ने समंदर से बहुत सी कश्तियों को जमीनी रास्ते से लाकर शहर के पीछे मौजूद झील में पहुंचा दिया। इन कश्तियों ने मगरबी तरफ से भी शहर की नाकाबंदी कर दी। अब शहर मुकम्मल मुहासरे में था, चारों तरफ से हिसार में था और शहर के मुहाफिज संजीदगी से हथियार डालने पर गौर करने लगे थे। लेकिन वो यूरोप के सलीबियों के सामने हथियार नहीं डालना चाहते थे। वजह यह थी कि वो समझते थे कि सलीबी जो लोग हैं, यूरोप से आए हैं, ये शहर को बर्बाद करके रख देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे उन्होंने खुफिया तौर पर रोमन अंपायर के कमांडर्स से मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि जो सलीबी लश्कर के साथ तो थे लेकिन कुस्तुनतुनिया से आए थे, जो रोमन शहनशाह के नुमाइंदे भी थे। तो दोस्तों, इन शहर के इन किले के मुहाफ़िज़ों ने इन कमांडर्स से मुज़ाकरात के दरमियान अमान हासिल कर ली और सरेंडर कर दिया। इस तरह तकरीबन 1 माह के मुहासरे में यह शहर फतह हो गया था, लेकिन ये एक पुरअमन सरेंडर था। इस सरेंडर से सलीबी तो बहुत नाराज हुए, क्योंकि इस तरह शहर को लूटने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। ताहम रोमन कमांडर्स ने शहर के सरकारी खजाने से उन्हें अच्छी खासी रकम और तहाइफ देकर राजी कर लिया। सल्जोक दारुल हुकूमत अब ईस्टर्न रोमन अंपायर के कब्जे में जा चुका था। कुछ अरसे तक रोमन अंपायर ने सलीबियों की मदद से तुर्किया का खासा इलाका सल्जोकों से छीन लिया। इस दौरान सल्जोक हुक्मरान कलज अरसलान दुश्मन के खिलाफ एक फैसलाकुन जंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब तक वो तैयार होते, दुश्मन उनकी सल्तनत में काफी आगे तक बढ़ आया था। बहरहाल उन्होंने अपनी एक आखिरी सी कोशिश की। इस कोशिश का नतीजा था ज़ोलियम की लड़ाई। इस लड़ाई में सुल्तान कलज अरसलान ने अपना सबसे खास हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया था, यानी तीरंदाज घोड़सवार। तुर्क तीरंदाज घोड़ों पर बैठकर दुरुस्त निशाने लगाने के लिए मशहूर थे। रोमन्स के खिलाफ मनसक्रेत की मशहूर ज़माना लड़ाई जो 1071 में हुई थी, वो भी सल्जोकों ने इन्हीं तीरंदाजों के बल पर जीती थी। अब यही घोड़सवार तीरंदाज सलीबियों पर निशाने लगाने जा रहे थे। तो क्या दोस्तों, इन बहादुरों ने, इन घोड़े पर बैठ के तीर चलाने वालों ने मार्का जीत लिया? यकम जुलाई 1097 के रोज सलीबियों और सल्जोकों में एक फैसलाकुन मार्का हुआ। यह मार्का कदीम ज़ोलियम के मुकाम पर हुआ, जो मौजूदा तुर्क इलाके इसकी शहर के करीब वाक़या था। हुआ यह कि सलीबी फौज मुख्तलिफ टुकड़ियों में सफ़र कर रही थी। ज़ोलियम के मुकाम पर चंद हजार पैदल सलीबी फौजी अपना कैंप लगा रहे थे कि तुर्क सुल्तान अपने घोड़सवार दस्तों के साथ इन पर टूट पड़े। घोड़सवारों ने तीरों की बारिश करके सलीबियों को सख्त जानी नुकसान पहुंचाया। कुछ ही देर में सलीबी अपने कैंप्स में महसूर हो चुके थे और तुर्क घोड़सवार उन पर चारों तरफ से तीरों की बारिश कर रहे थे। यूं लगता था कि सलीबियों को शिकस्त अब हुई कि अब, लेकिन फिर वही हुआ जो इससे पहले हो चुका था, यानी तुर्क सवारों की तादाद असल में सलीबियों से बहुत कम थी। कुछ ही देर में सलीबी फौज की बाकी टुकड़ियां भी मैदान जंग में पहुंच गईं। इस दौरान एक सलीबी लश्कर तुर्कों के अकब में पीछे से नमूदार हो गया। जब कलज अरसलान ने देखा कि उनके घोड़सवार दस्ते घेरे में आने वाले हैं, तो वो अपनी फौज के साथ पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ज़ोलियम की अहम तरीन जंग सलीबियों ने जीत ली थी। इस शिकस्त के बाद कलज अरसलान कभी खुलकर सलीबियों के मुकाबले पर नहीं आ सके और अपनी बची खुची सल्तनत को ही संभालने में मसरूफ रहे। यानी सल्जोकान रोम की सल्तनत बाकी तो रही, लेकिन ये पहले के मुकाबले में बहुत सुकड़ गई थी, जैसे कि आप नक्शे पर देख भी रहे हैं। ज़ोलियम की फतह से सलीबियों के लिए शाम और फ़लस्तीन का दरवाज़ा खुल गया था। वो तुर्किया में पेशकदमी करते हुए शाम की तरफ बढ़ने लगे थे। तुर्किया के जुनूब मशरकी इलाके में एक मसीही आर्मीनियाई रियासत सुलेशिया के नाम से पहले ही से कायम थी। इस रियासत ने भी सलीबी लश्कर को रास्ता दे दिया। यूं ये लश्कर पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ते हुए तुर्की और शाम की सरहद के करीब अंताकिया शहर के बाहर पहुंच गया। यह शहर गो के कलज अरसलान की सल्तनत का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये भी था सल्जोकों के कंट्रोल में ही।
ایک ترک سردار یاغیسیان یہاں کے گورنر تھے۔ وہ شام کے شہر الیپو کے سلجوق حکمران فخر الملک رضوان کے ماتحت تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ صلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ ایک ایسے خون آشام اور طویل معرکے کی شروعات تھی جس نے صلیبیوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کروسیڈز یہیں ناکام ہو جاتی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ کروسیڈز یہاں ناکام نہیں ہوئی، اور اس محاصرے کی خاص بات تھی کیا؟ میکورس فیلوس انطاکیہ شہر کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہ قلعہ نما شہر 2 پہاڑوں کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ شہر کی حفاظتی دیوار پہاڑ کی چوٹی تک جاتی تھی۔ سب سے اوپر شہر کا مرکزی قلعہ تھا جو باقی شہر سے 1650 فیٹ بلند تھا۔ اتنی بلندی سے شہر پر اور اس کے گرد بیٹھے دشمنوں پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ شہر کے شمال مغرب میں ایک دریا بھی بہتا تھا جو بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی میں جا کر گرتا تھا۔ اس دریا کے راستے بھی شہر والوں کا بیرونی دنیا سے ایک رابطہ بہرحال قائم رہتا تھا۔ اپنی اسی بہترین اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ترکوں نے محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کی خوب خبر لی۔ دشمن جب بھی غافل ہوتا، ترک سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکلتے اور قریب سے تیر برسا کر فرار ہو جاتے۔ اگر کوئی صلیبی سپاہی ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے شہر میں لے جا کر اذیتیں دے دے کر مار ڈالتے اور اس کا سر کاٹ کر باہر صلیبی کیمپ میں پھینک دیتے۔ ویسٹرن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ترکوں نے شہر کے سب سے بڑے پادری کو بھی پکڑ لیا۔ وہ اسے روزانہ قلعے کی دیوار سے الٹا لٹکا کر اس کے تلووں پر لاٹھیاں برساتے تھے۔ یہ منظر دور کھڑے صلیبی دیکھتے تھے اور بدلے کی آگ میں جلتے تھے۔ اس دوران الیپو اور دمشق سے سلجوقوں کے 2 لشکر بھی شہر کی مدد کے لیے آئے، تاہم صلیبیوں نے انہیں بھی مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہر کا محاصرہ مزید سخت کر دیا۔ صلیبیوں نے سمندر کے قریب ایک ترک قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح دریا کے راستے انطاکیہ کا سمندر سے جو رابطہ تھا وہ بھی کٹ گیا۔ اس طرح صلیبیوں کے لیے ایک نئی سپلائی لائن کھل گئی اور انہیں سمندر سے بھی سامان اور کمک وغیرہ ملنے لگی۔ لیکن یہ مدد بھی ناکافی ثابت ہوئی اور صلیبی قلعہ فتح نہیں کر سکے۔ جب محاصرے کو کئی مہینے گزر گئے اور فتح کی کوئی صورت بھی نظر نہ آئی تو صلیبی بھاگنے لگے۔ ان کے کمانڈرز آپس میں لڑنے لگے۔ سمندری راستے سے سپلائیز ملنے کے باوجود لشکر میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ بہت سے سپاہی بھوک اور بیماری سے دم توڑنے لگے۔ 1097 کا موسم سرما تو خاص طور پر صلیبیوں پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ سردی میں چارے کی کمی سے ان کے جانور بھی مارے جانے لگے۔ ان حالات میں لشکر کے ساتھ موجود پادریوں نے اعلان کیا کہ لشکر پر یہ مصیبتیں ایک وجہ سے آ رہی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ سپاہی گناہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ صلیبی کیمپ میں موجود تمام خواتین کو مردوں سے الگ کر دیا گیا کہ جیسے گناہ تو صرف خواتین کی وجہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ سپاہیوں کو روزے رکھنے، خیرات کرنے اور دیگر عبادات کا حکم بھی دیا گیا۔ جو سپاہی کسی عورت کے ساتھ پکڑا جاتا اسے اور اس خاتون کو برہنہ کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے، پھر انہیں لاٹھیوں سے پیٹتے ہوئے پورے کیمپ کا چکر لگوایا جاتا۔ ہوتے ہوتے 1098 کا موسم گرما آ گیا، سمر سیزن آ گیا۔ لیکن نہ تو صلیبیوں نے محاصرہ ختم کیا تھا اور نہ ہی ترک ہتھیار ڈالنے پر تیار ہوئے تھے۔ دوستو، جانے یہ محاصرہ کب تک چلتا کہ اچانک صلیبیوں کو انطاکیہ کے ایک غدار سے، ایک ٹریٹر سے مدد مل گئی۔ یہ فیروز نام کا ایک شخص تھا جس کے متعلق زیادہ معلومات تو تاریخ میں دستیاب نہیں، تاہم کچھ کا اندازہ ہے کہ وہ ایک آرمینیائی مسیحی تھا جس نے اسلام بظاہر قبول کر لیا تھا۔ وہ شہر کے محافظوں میں بھی شامل تھا اور سیکیورٹی انتظامات کی تفصیلات سے اچھی طرح واقف تھا۔ کسی وجہ سے وہ شہر کے گورنر یاغیسیان کا دشمن ہو چکا تھا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے کسی طرح صلیبیوں سے رابطہ قائم کر لیا اور شہر پر قبضہ کرانے میں مدد دینے کی پیشکش کی۔ بدلے میں صلیبیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسے مال و دولت سے لاد دیں گے۔ اس طرح دونوں میں معاملات طے پا گئے۔ لیکن دوستو، اس دوران صلیبیوں کو ایک خطرناک خبر بھی ملی۔ خبر یہ تھی کہ موصل کے ترک حکمران کربوغا تقریباً 35,000 سپاہیوں کے ساتھ انطاکیہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس سے پہلے دمشق اور الیپو سے جو لشکر آئے تھے انہیں صلیبیوں نے آسانی سے ہرا لیا تھا کیونکہ وہ چھوٹے لشکر تھے، لیکن یہ جو فوج آ رہی تھی یہ ان کی توقع سے کافی زیادہ تھی۔ پھر وہ صلیبی فوج جو طویل محاصرے سے بے حال تھی، تھکی ہوئی تھی، بھوکی تھی، اس کے لیے اس بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔
ایسے میں اگر کربوگا کی فوج ان پر ٹوٹ پڑتی اور شہر کے محافظ بھی اندر سے باہر نکل آتے تو درمیان میں صلیبی لشکر پس کر رہ جاتا، اسے سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ یہ صورتحال صلیبیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، سو انہیں ہر حال میں کربوگا کی آمد سے پہلے انطاکیہ فتح کرنا تھا۔ یہ ان کے لیے زندگی موت کا سوال بن چکا تھا۔ تو اب صلیبیوں نے فوری طور پر فیروز سے رابطہ کیا۔ فیروز نے انہیں دیوار کے ایک حصے کے متعلق بتا دیا جہاں سیکیورٹی کم تھی یا اس دن کم ہونا تھی۔ 2 اور 3 جون کی درمیانی رات 50-60 صلیبیوں کا ایک گروہ سیڑھیوں اور رسیوں کی مدد سے دیوار کے اس مخصوص حصے پر چڑھ گیا جس کی کہ مخبری ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہاں موجود گارڈز کو، جن کی تعداد کے ظاہر ہے انہیں پہلے ہی پتہ لگ چکی تھی اور وہ انتظام کر کے آئے تھے، تو ان گارڈز کو ختم انہوں نے کر دیا اور شہر کا وہ والا دروازہ اس دیوار کے ساتھ والا کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلیبیوں کا ایک بڑا دستہ جو پہلے ہی دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا وہ اندر داخل ہو گیا اور دیوار کے اس حصے پر صلیبی جھنڈے لہرانے لگے۔ جب ترکوں نے اپنے شہر کی دیواروں پر صلیبی پرچم لہراتے دیکھے تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس دوران شہر میں رہنے والے آرمینیائی مسیحیوں نے بھی شہر کے باقی دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ جلد ہی پوری صلیبی فوج ان دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد قتل عام شروع ہو گیا۔ صلیبیوں نے عمر اور جنس کا لحاظ کیے بغیر شہر کے مسلمانوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ جگہوں پر مسلمانوں نے مزاحمت کی مگر صلیبی جلد ہی ان پر حاوی ہو گئے۔ چونکہ یہ رات کا وقت تھا اس لیے کچھ مسیحی باشندے بھی مسیحیوں ہی کے ہاتھوں مارے۔ شہر کی گلیاں لاشوں سے اٹ گئی۔ کہتے ہیں ان گلیوں سے کوئی